آئی ٹی کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, سی ایس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور کمپیوٹر کو سیکھنا چاہتے ہیں, وہ کیا سٹیپس لے سکتے ہیں اپنی لائف میں؟ جو چیز سب سے زیادہ ان کو متاثر کرتی ہے ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں, وہ آپ کا ڈومین نالج ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں, جو آپ کی پریزنٹیشن سکلز ہیں, پروجیکٹ کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کی ٹیم کے ساتھ ورکنگ کیسے ہوتی ہے, آپ کی جتنی بھی سکلز ہیں سافٹ سکلز, وہ ایک وائٹل کردار ادا کرتی ہیں اس چیز میں. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہمارے تعلیم ممکن اسکالرشپ پروگرام کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس کو جوائن کیا ہے. ہم آج ان سے جانیں گے کہ جو تعلیم ممکن اسکالرشپ پروگرام ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا, اس نے ان کی لائف میں کیا ویلیو ایڈ کی, کیا سافٹ سکلز انہوں نے سیکھے اور کس طرح ان کی گرومنگ جو ہے وہ آج ان کی لائف میں ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہے. السلام علیکم محمد عبداللہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. سر پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, بھی ریسنٹلی آپ اپنی جاب پہ پرماننٹ ہوئے ہیں. سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ ابھی سافٹ ویئر ہاؤس کو جوائن کیے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے بھی تقریباً 3 ماہ مکمل ہو چکے ہیں سافٹ ویئر ہاؤس کو جوائن کیے ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 4 مہینے کا پروسیس تھا ان کا, ان ٹیسٹ وغیرہ اور انٹرویوز, اور اس کے ساتھ ساتھ جوائننگ وغیرہ بھی. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نے سی ایس پڑھا ہے؟ جی, میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کی ہے. صحیح. بی ایس سی ایس کے طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, آئی ٹی کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, سی ایس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور کمپیوٹر کو سیکھنا چاہتے ہیں, وہ کیا سٹیپس لے سکتے ہیں اپنی لائف میں, اور کون سے سکلز ان کو آنے چاہیے جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس سیکٹر میں؟ میرے خیال میں جو سب سے جو چیز سب سے زیادہ ان کو متاثر کرتی ہے ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں, وہ آپ کا ڈومین نالج ہے. ڈومین پر آپ کا کتنا نالج ہے, جو آپ کی سکلز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں, جو آپ کی پریزنٹیشن سکلز ہیں, جو آپ کے بولنے کا انداز ہے, آپ کس طریقے سے اپنی بات کو پہنچا پاتے ہیں, آپ ایک کلائنٹ کے ساتھ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے, آپ پروجیکٹ کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کی ٹیم کے ساتھ ورکنگ کیسے ہوتی ہے, آپ ایک پروجیکٹ کو لیڈ کیسے کر سکتے ہیں, آپ کی جتنی بھی سکلز ہیں سافٹ سکلز, وہ ایک وائٹل کردار ادا کرتی ہیں اس چیز میں. سر, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن تعلیم ممکن اسکالرشپ پروگرام کو آپ نے کب جوائن کیا, اور وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا, تب کیسی فیلنگ تھی جب آپ نے جوائن کیا تھا؟ میں اس کے حوالے سے ایک تھوڑا سا ایک تعارف کروانا چاہوں گا. جی. میں نے میٹرک گورنمنٹ کالج سے, گورنمنٹ اسکول سے کیا تھا. اس کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا, مگر میں نے اس کے بعد اسکول کے بعد مجھے اسکالرشپ ملی پیف کی طرف سے, وہی اسکالرشپ ملی مجھے, اور کالج کی طرف سے بھی اسکالرشپ, ٹوٹلی فیس مجھے معاف تھی. اور اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج کو جوائن کیا. گورنمنٹ کالج میں مجھے اسکالرشپ کا موقع ملا, اسکالرشپ فری تھی, ٹوٹلی میری فیس نہیں تھی. لیکن مجھے 2022 میں موقع ملا تعلیم ممکن پلاٹینم کی طرف سے. تو مجھے جو چیز میں سب سے زیادہ منفرد لگی کہ یہ صرف ایک اسکالرشپ نہیں تھی, یہ ایک تربیتی سیشن تھا جس میں نہ صرف آپ کی کمیونیکیشن سکلز, آپ کے جو تربیتی انداز ہیں, جو آپ کے بولنے کا انداز ہے, آپ کے پہننے کا انداز, آپ کے چلنے کا انداز, آپ کی ایک ایک چیز پر انتہائی بہتر طریقے سے محنت کی گئی تاکہ آپ ایک بہتر طالب علم کے طور پہ آپ میں ایک نمایاں فرق نظر آ سکے, اور انڈسٹری میں آپ اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار کر جائیں. جو ایک پری ورک تھا وہ ہمیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے پرووائڈ کیا. سر, سب سے اچھی چیز جو فاؤنڈیشن کے بارے میں یا اس پورے پروگرام کے بارے میں ایک چیز, وہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سافٹ سکلز ہیں, سافٹ سکلز پر بہت زیادہ کام کیا گیا. اس کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا, قاسم علی شاہ صاحب نے کافی اس میں کام کیا ہمارے ساتھ, اور ہمارے ساتھ بخاری صاحب تھے, اعجاز بخاری صاحب. انہوں نے اس چیز کو انشور کیا کہ جو طلباء میں جو ایک بولنے کا فن ہے, جو اس کے ساتھ ساتھ ان کو لکھنے کا اسکل کی ایک اسکل ہے کہ آپ نے بزنس کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, بزنس رائٹنگ کیسے کرنی ہے. آپ ایک آفس میں جا رہے ہیں تو آپ کے بولنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, ٹون کیا ہونی چاہیے, آپ نے ایک شخص سے ریکویسٹ کرنی ہے تو آپ نے کیسے ریکویسٹ کرنی ہے.
اور یہ چیز میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رہی ہے. یعنی آپ کی کمیونیکیشن اور کانفیڈنس ان دو چیزوں پہ انہوں نے کام کیا. جی بہت زیادہ. صحیح. اچھا سر، ٹیکنیکل نالج جو ہے وہ اس تعلیم ممکن اسکالرشپ پروگرام میں بھی وہ بھی اس کا حصہ رہا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اس کے حوالے سے جب میں تعلیم ممکن پلیٹینم سے پہلے مجھے صرف یہ پتا تھا کہ لاہور میں نیٹ سول، آر بی سافٹ اور I2C اور 2-4 ڈیفسنگ وغیرہ کے سافٹ ویئر ہاؤسز کا پتہ کہ صرف یہ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں. مگر مجھے تعلیم ممکن پلیٹینم میں ہارون اختر صاحب نے ہمیں IT اسکلس کے حوالے سے اور انٹرویو اسکلس پہ کافی کام کیا. تب مجھے جاننے کا پتہ چلا کہ لاہور میں بہت زیادہ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں جن کو ہم اویل کر سکتے ہیں. اور انہوں نے نہ صرف ہمیں ان کے اپرچونیٹیز کے بارے میں بتایا بلکہ ہمیں ایک نیٹ ورکنگ کا بھی سہولت دی کہ ہم ان کے سافٹ ویئر ہاؤسز میں ہم کیسے جا کر اپنی CV کیسے بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کر سکتے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. سر کتنا ڈفرینس آپ فیل کرتے ہیں جب آپ نے یہ پروگرام جوائن کیا تھا تب والے محمد عبداللہ میں اور آج کے محمد عبداللہ میں کتنا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک جو اس کا سب سے بڑا ڈفرینس مجھے اپنی جو لائف ہے بزنس لائف میں نظر آ رہا ہے، اپنی ورک لائف میں، وہ یہ ہے کہ میں ابھی نہ صرف سیکھ رہا ہوں بلکہ جتنے بھی نیو جوائنرز آ رہے ہیں مجھے ایک موقع فراہم کیا گیا کہ جتنے بھی نیو جوائنرز آ رہے ہیں میں ان کو بھی سکھاؤں. حالانکہ میں نے بھی سیکھنا سٹارٹ کیا ہے اور مجھے انہوں نے اس چیز پر لگایا کہ آپ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سکھائیں. کیونکہ مجھے اس میں جو سب سے بہتر چیز لگتی ہے کہ آپ کو جب ایک چیز پہلے سے ہی آپ تیار ہو کر جائیں، اب جب آپ کو ایک چیز پہلے سے ہی مہیا کر دی جائے، آپ کی پری ٹریننگ جو ان سی ہے وہ بہت زیادہ آپ میں ایک آپ کو نمایاں کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی میرے ساتھ جو لوگ آئے تھے جس بیچ میں جب میرا جوائننگ ہوئی میری I2C میں، تو میرے ساتھ تقریباً 15 لوگ آئے تھے. ان میں سے ابھی تک کسی بھی کنفرمیشن نہیں ہوئی مگر مجھے پہلے کنفرمیشن ہوگی اور مجھے اس چیز کا بینیفٹ یہ ملا کہ مجھے اس میں ایک نمایاں انداز مل گیا. اچھا سر، اس سارے پروسیس میں، اس سارے پروگرام میں آپ کا انٹریکشن قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی رہا، ان کے لیکچرز بھی آپ نے سنے، ان سے آپ نے کیا چیز سیکھی اور کون سی ایسی ان کی 1 یا 2 نصیحتیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ یاد ہیں؟ مجھے ان میں جو ایک چیز سب سے زیادہ نظر آتی ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں خیر الناس من ینفع الناس، تو بہترین لوگ وہ ہیں جن سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے. اور میں ان کی ذات سے جو سب سے ایک چیز دیکھی، کچھ لوگ سراپا مثبت ہوتے ہیں. آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ایک مثبت توانائی محسوس ہوتی ہے، آپ کو اپنے اندر ایک کشش محسوس ہوتی ہے جو آپ کو ان کی شخصیت سے متاثر ہونے پہ مجبور کرتی ہے. اور مجھے ان کی سب سے جو بہتر چیز لگی کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک المیہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں لوگ مسائل پر گفتگو بھی کرتے ہیں، مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں، مگر عملی طور پر کوئی ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتا. ان کا سلوشن پرووائڈ تو لوگ کرتے ہیں مگر سلوشن میکر نہیں بنتے. جو مجھے ان سے سیکھنے کو ملی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. صحیح. اچھا سر، ان سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کا آگے ویژن کیا ہے، فیوچر میں کیا پلان کیا ہوا ہے آپ نے، کیا آپ کے گولز ہیں، کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ میرا جو سب سے پہلا جو یہاں پہ آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں ایک تو فاؤنڈیشن کو اپنے بارے میں آگاہ کر سکوں اور ان کا شکریہ ادا کر سکوں. اس کے ساتھ ساتھ اب میرا یہ گول ہے کہ میں نے اپنے جیسے جتنے بھی طلباء ہیں جو ان کے تعلیم کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں اور جن کو کیریئر گائیڈنس نہیں مل رہی، تو میں اس میں اپنا ایک کردار ادا کر سکوں تاکہ جو پاکستان میں ایک جو غربت کی سطح ہے اس کو ہم ختم کر کے ایک بہتر پاکستان کی طرف ہم متوجہ ہو سکیں اور اپنے جیسے لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے لیے ایک رول ماڈل بننا، یہ میرا سب سے امپورٹنٹ گول ہے. صحیح. اچھا سر، ایک سوال چونکہ آپ نے ابھی یہ بات کی میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ابھی اپنی CVs ڈراپ کرتے ہیں، جاب لینا چاہتے ہیں، تو ان کو کوئی ایک آدھی ٹپ اگر آپ دے دیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں آنے والے وقت میں جاب حاصل کرنے کے لیے. یہاں پہ میں ہارون اختر صاحب کی ایک بات کو کوٹ کرنا چاہوں گا. میں انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ LinkedIn آپ کی پروفیشنل لائف میں کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ آپ کسی بھی جاب کے لیے جب اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کی جاب ڈسکرپشن دیکھیں کہ ان کو کمپنی آپ سے کیا کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. آپ اس کے حوالے سے پریپیئر ہو کر جائیں اور کمپنی کو آپ یہ مت بتائیں کہ آپ کو کمپنی کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کمپنی کو یہ بتائیں کہ آپ کمپنی کے پروجیکٹس میں کمپنی کے ایک جو ورکنگ کا بیلنس ہے آپ اس میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ محمد عبداللہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ نے ویٹ بھی کیا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. ناظرین، مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور خاص طور پہ جو تعلیم ممکن اسکالرشپ پروگرام ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی. اور یہ ہمارے پاس کچھ رزلٹس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جو کہ اس پروجیکٹ کا آپ کہہ لیں کہ ایک آؤٹ پٹ ہے جو معاشرے میں ایک اچھی ویلیو ایڈ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.